حاضرین، دیکھیے، جب ایک انسان پیدا ہوتا ہے تو وہ ایک انفرادی حیثیت لے کر پیدا ہوتا ہے، وہ ایک انڈیویجول ایگزسٹنس اور وجود کے طور پر پیدا ہوتا ہے، لیکن اس کی پیدائش کسی خلا یا کسی اسپیس میں نہیں ہوتی، بلکہ اس کی پیدائش ایک سماج میں ہوتی ہے، اسے سماج میں رہنا ہوتا ہے۔ انسان کے اندر جو صلاحیتیں دی گئی ہیں وہ بے پناہ ہے، ان لمیٹڈ صلاحیتیں اور ٹیلنٹس کے ساتھ انسان کو پیدا کیا گیا ہے، لیکن اسی کے ساتھ انسان کی شخصیت، سماجی تجربات اور تاریخ ہمیں یہ بتاتے ہیں کہ کسی بھی بڑے کام کو انجام دینے کے لیے آپس میں اتحاد و اتفاق اور یونیٹی کا ہونا لازمی طور پر ضروری ہے۔ دنیا کا بڑا سے بڑا آدمی بھی اگر کوئی بڑا کام کرنا چاہتا ہے تو اس کے لیے اس کو ایک ٹیم کی ضرورت ہوتی ہے، ایک اتحاد کی ضرورت ہوتی ہے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے جب یروشلم کو فتح کیا تھا تو ان کی کامیابی کے پیچھے سب سے بڑا راز جو تھا، جو مورخین بتاتے ہیں، وہ یہ کہ انہوں نے ڈس انٹیگریٹڈ فورسز کو، یعنی بکھری ہوئی طاقتوں کو یونیفائی کر دیا اور متحد کر دیا۔ یہی ان کی کامیابی کا سب سے بڑا ذریعہ اور راز بتایا جاتا ہے۔ آپ انفرادی سطح پر بھی جب آپ سماج کو دیکھیں گے تو آپ خود اپنی ذات کی سطح پر بھی یہ تجربہ کر سکتے ہیں، ایکسپیرینس کر سکتے ہیں کہ اگر آپ کو کوئی بڑا کام کرنا ہے تو آپ کو چند مزید افراد کی ضرورت ہوتی ہے، انڈیویجولز کی ضرورت ہوتی ہے، اس کے بغیر آپ سکسیز اور کامیابی تک نہیں پہنچ سکتے ہیں۔ جہاں تک اسلام کا تعلق ہے، اسلام نے اتحاد، یونیٹی اور ایکتا کو ایک اسٹیپ اور آگے بڑھایا ہے اور اس میں تقدس کو بھی شامل کر دیا ہے۔ اسلام میں عملاً اور نتیجے کے اعتبار سے ہر عبادت انفرادی نوعیت کی عبادت ہے، لیکن اس کو انجام دینے کے لیے اللہ تعالیٰ نے اجتماعی طریقہ بتایا ہے۔ نماز اپنے فائدے کے اعتبار سے ایک انفرادی نوعیت کا عمل ہے۔ ایک آدمی جب نماز پڑھے گا تو قرب الہی اسے حاصل ہوگی، اس کے اندر گناہ سے بچنے کا جذبہ پیدا ہوگا، وہ اپنا تزکیہ کرے گا، پیوریفیکیشن کرے گا۔ لیکن فرض نماز کو قائم کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ حکم دیا کہ یہاں اجتماعیت ضروری ہے، جماعت ضروری ہے، یعنی اتحاد ضروری ہے۔ یہی حال دوسری عبادات کا بھی ہے، خواہ وہ زکوٰۃ کا معاملہ ہو۔ زکوٰۃ اپنی نوعیت کے اعتبار سے ایک انفرادی عمل ہے کہ ایک آدمی اپنی دولت کا کچھ حصہ نکالتا ہے تاکہ وہ اپنی دولت کو پاک کرے، لیکن حکم یہ ہے کہ زکوٰۃ نکالنے کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ اس میں اجتماعیت ہو، مرکزی بیت المال ہو، وغیرہ وغیرہ۔ یہی حال دوسری عبادات کا ہے۔ اسلام نے اتحاد کو، میں نے کہا کہ ایک اسٹیپ آگے بڑھا دیا اور اس میں خیر و برکت کو شامل کر دیا، یعنی عام قسم کا اتحاد۔ اگر محض اتحاد ہے تو اسلامی اتحاد اور نیت کے اعتبار سے اگر اتحاد ہو کہ اللہ کا حکم ہے اتحاد قائم کرنا، تو پھر اس میں اللہ کی طرف سے رحمت اور برکت شامل ہو جاتی ہے۔ مشہور روایت ہے، بخاری کی روایت ہے، حضرت عبادہ بن صامت کہتے ہیں، عبادہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نکلیں کہ ہمیں شب قدر کے بارے میں بتائیں، لیکن رسول اللہ نے یہ کہا کہ فلاں شخص آپس میں لڑ پڑے اور پھر یہ علم اٹھا لیا گیا۔ اس سے اندازہ لگائیے کہ اللہ تعالیٰ نے آپسی اختلاف جو نفرت تک پہنچ جائے، آپسی جھگڑا جو ایک دوسرے کو توڑنے تک پہنچ جائے، کتنا زیادہ برا بتایا ہے۔ اور یہ اتنا زیادہ برا ہے کہ اتنا بڑا علم، شب قدر کا علم بھی اٹھا لیا گیا اس وجہ سے کہ دو آدمی آپس میں لڑ رہے تھے اور پیغمبر اسلام اسی لڑائی کو چھڑانے میں رک گئے اور پھر وہ علم اٹھا لیا گیا۔ اس سے بس اندازہ لگائیے کہ اسلام میں نزاع، اختلاف، کنٹروورسی کو کتنا زیادہ برا سمجھا گیا ہے اور اس کی ملامت اللہ کی طرف سے عملاً کر دیا گیا ہے۔ لہٰذا آدمی کو چاہیے کہ وہ کوشش کرے کہ جہاں بھی ہو اتحاد قائم کرے۔ لیکن سوال یہ ہے کہ اتحاد قائم کیسے ہو؟
اتحاد کو قائم کرنا، یونیٹی کو قائم کرنا کوئی آسان کام نہیں ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہر آدمی مسٹر ڈیفرنٹ ہے اور ہر عورت مس ڈیفرنٹ ہے، یعنی ہر آدمی یکساں نہیں سوچتا ہے۔ جب بھی آدمی اکٹھا ہوں گے تو اکٹھا ہونے کے بعد اختلافات بھی لازماً ہوں گے، خواہ وہ علماء کا اتحاد ہو یا غیر علماء کا اتحاد ہو، اختلاف لازمی ہے۔ اور اس کی وجہ کیا ہے؟ ہر آدمی کو اللہ تعالیٰ نے سوچنے کا ایک الگ ڈھنگ دیا ہے۔ مشہور انگلش مفکر نے اس بات کو اس طرح کہا، والٹر لپمین نام تھا ان کا، کہ when all things alike no one think very much، when all things alike no one think very much، یعنی اس میں بھی اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے۔ مشہور حدیث ہے، اگرچہ سند کے اعتبار سے ضعیف ہے، کہ میری امت کا اختلاف رحمت ہے، تو یہی بات یہاں بھی کہی گئی ہے کہ جب سارے کے سارے لوگ ایک طرح سوچیں تو ظاہر پھر بہت زیادہ لوگ نہیں سوچ پائیں گے۔ تو اختلاف بھی خوبصورت چیز ہے، اگرچہ وہ خوبصورت لوگوں کے درمیان ہو۔ اختلاف رائے اور ڈیفرنٹ اوپینینز بھی بہت ہی بیوٹیفل تھنگ ہے، اگر وہ بیوٹیفل ہارٹ رکھنے والے لوگوں کے درمیان ہو۔ لیکن اگر یہ اختلاف ناسمجھوں کے درمیان ہو، نادانوں کے درمیان ہو، تو پھر یہی اختلاف جو اپنے نتیجے کے اعتبار سے خوبصورت نتیجہ نکال سکتا ہے، وہ بدترین انجام تک پہنچتا ہے۔ جب مسجدوں میں اختلاف ہو تو وہاں کی روحانیت ختم ہو جائے، جب مدارس میں، اداروں میں اختلاف ہو تو وہاں کوئی بڑا کام نہیں ہو سکتا ہے، اور ہر آئے دن ایک نیا ادارہ قائم ہوگا، ٹوٹ پھوٹ کر لوگ منتشر ہوتے رہیں گے اور طاقت بکھرتی چلی جائے گی۔ بعد کے زمانے میں امت کا یہی انجام ہوا۔ بعد کے زمانے میں مسلم امت سے اجتماعی طور سے جو چیز جاتی رہی وہ یہی اختلاف تھا، یونیٹی تھی۔ ان کے پاس سب کچھ تھا، وسائل بھی تھا، علم بھی تھا، بڑے بڑے اسکالرز بھی تھے، قائدین بھی تھے، سب کچھ تھا، لیکن جو چیز نہیں تھی وہ تھا آپسی اتفاق، آپسی اتحاد۔ اور اتحاد، جیسا کہ میں نے عرض کیا، کبھی بھی اس وقت قائم نہیں ہوگا جب ہر طرف اتفاق ہو جائے۔ ایسا ہو ہی نہیں سکتا ہے، ایسا کبھی ممکن ہی نہیں ہے کہ چار آدمی اکٹھا ہوں اور پھر سارے لوگ ایک لائن پر سوچنے لگیں۔ ہر چار آدمی ایک الگ رائے اور ایک الگ اوپینین رکھے گا۔ اتحاد کب قائم ہوگا؟ اتحاد قائم رکھنے کی شرط یہ ہے کہ آدمی اختلاف کو برداشت کرے، اختلاف کے باوجود متحد ہونا جانے، ڈیفرنٹ اوپینینز کے باوجود وہ اپنے درمیان یونیٹی قائم رکھنا چاہے۔ بعد کے زمانے میں جن ممالک نے بڑے بڑے کام انجام دیے ہیں، ان کا جب مطالعہ کیا گیا تو یہ پایا گیا کہ ان کے درمیان، ان کے لوگوں کے درمیان یونیٹی اور ٹیم ورک کا بہت زیادہ جذبہ ہے، ٹیم ورک کا۔ مثال کے طور پر ایک جہاز بنانے والی کمپنی جو ایک ٹینک بناتی ہے، میں نے ایک جگہ پڑھا کہ امریکن ورکرز اس ٹینک کو بنانے میں تقریباً 24 مہینہ لیتے ہیں۔ اسی طرح دوسرا ملک اس میں 16 مہینہ لیتا ہے، لیکن جاپان کے ورکرز اسی ٹینک کو محض 8 مہینے میں بنا دیتے ہیں۔ اس پر جب تحقیق ہوا تو معلوم یہ ہوا کہ جاپانیوں کے اندر ٹیم ورک کا بہت زیادہ کانسیپٹ ہے۔ ہر فرد اپنے انا کو بھلا کر، اپنے آپ کو بھول کر ٹیم ورک کرنا چاہتا ہے۔ ایک مبصر نے اور ایک اسکالر نے یہ کہا کہ ایوری ورک ان جاپان از گروپ ورک، یعنی جاپان میں ہر کام ایک اجتماعی کام ہوتا ہے۔ یہاں ایسا نہیں ہوتا ہے کہ کوئی بھی کام انفرادی عظمت اور پھر انفرادی اشتہار کا ذریعہ بن جائے۔ یہی دراصل اتحاد کا ذریعہ ہے۔ جس قوم کے اندر ایسے لوگ موجود ہوں جو اپنی انا کو دبانا جانے، جس قوم کے اندر ایسے لوگ موجود ہوں جو اپنے میں کو ختم کرنا جانے، اپنی رائے کے اوپر دوسرے کی رائے کو سبقت دینا جانے، جو اللہ کی خاطر اور ایک بڑے مقصد کے خاطر اپنے اختلاف کو، اگر ان کا اختلاف جائز ہے تب بھی وہ صرف اسی لیے دبا دیتے ہیں کہ مجھے ایک بڑا مقصد حاصل کرنا ہے۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کا جب آپ اسٹڈی کریں گے تو آپ پائیں گے کہ صحابہ کے اندر یہی چیز کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی تھی۔ وہ جانتے تھے کہ اتحاد کو قائم کرنے کے لیے کس طرح پیچھے ہٹا جائے۔ وہ جانتے تھے
کہ بڑے مقصد کو حاصل کرنے کے لیے خود کو کیسے پچھلی نشست پر بیٹھا لیا جائے، وہ یہ جانتے تھے کہ جائز اختلاف اور جائز ڈیفرنس آف اوپینین رہنے کے باوجود میں کس طرح اپنی اوپینین کو دبا لوں۔ صحابہ نے یہی کیا۔ تمام صحابہ کی جو عظمت ہے اس میں سے ایک بڑی عظمت یہی ہے کہ انہوں نے اپنے آپ کو کچل دیا، اپنے آپ کو بالکل دبا دیا، جس کے نتیجے میں وہ چیز قائم ہوئی جسے کہتے ہیں اتحاد امت۔ بعد کے زمانے میں دوبارہ وہی اتحاد امت دیکھنے کو کبھی بھی نہیں ملا۔ اس کی ایک مثال دیتا ہوں۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ بہت بڑے سپہ سالار اور سولجر تھے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ جب مسلم ممالک کے امیر بنے، جب آپ لیڈر بنے، تو ہوا معاملہ یہ تھا کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو خالد بن ولید رضی اللہ عنہ سے کچھ اختلاف تھا، ان کے کچھ کام کو لے کر ان کے اندر کچھ شکایت تھی۔ تو جیسے ہی عمر فاروق رضی اللہ عنہ ہیڈ آف دا مسلم اسٹیٹ بنتے ہیں، وہ خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کو ان کے عہدے سے ریموو کر دیتے ہیں، ہٹا دیتے ہیں۔ جس وقت حضرت خالد بن ولید کو ہٹایا گیا اور ان کے مقام پر عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ کو قائم کیا گیا، جس وقت حضرت خالد بن ولید کو ریموو کیا گیا، اس وقت خالد بن ولید وکٹری آفٹر وکٹری کر رہے تھے، ایک فتح کے بعد دوسری فتح۔ آپ سمجھ سکتے ہیں کہ ایک سولجر، ایک سپہ سالار جو سپاہیوں کا سردار ہے اور جیت پر جیت کا نتیجہ پیش کر رہا ہے، اس کو ریموو کیا جاتا ہے، خود اس کی ذات کی سطح پہ کتنا بڑا اثر پڑا ہوگا۔ لیکن آگے کیا ہوا؟ ظاہر ہے جب اتنے بڑے سپہ سالار تھے تو لوگوں کے درمیان بھی ان کی امیج بہت اچھی تھی، لوگ ان کے لیے اپنے اندر سافٹ کارنرز رکھتے تھے۔ جیسے ہی یہ واقعہ ہوا، لوگ ان کے پاس اکٹھا ہوئے اور انہوں نے کہا کہ آپ کو ہٹا دیا گیا، آپ اس کو ریوولٹ کیجئے، آپ اس کو مت مانیے۔ خالد بن ولید نے جو جواب دیا ہے اس کو تمام لوگوں کو سننا چاہیے، علماء کو بھی، عوام کو بھی، خواص کو بھی، عام کو بھی، لیڈرز کو بھی اور جنتا اور ماس کو بھی۔ جو جواب انہوں نے دیا اس پر غور کیجئے کہ جب اس نیت کے ساتھ کوئی عالم کسی مقام پر کھڑا ہوگا، اس نیت کے ساتھ جب کوئی لیڈر کسی مقام پر کھڑا ہوگا، اس نیت کے ساتھ جب کوئی رہنمائی کے لیے کھڑا ہوگا، تو پھر کیا ہوتا ہے، اس کا انجام کتنا خوبصورت نکلتا ہے۔ خالد بن ولید نے کہا کہ دیکھو، میں عمر کے لیے نہیں لڑ رہا تھا بلکہ عمر کے رب کے لیے لڑ رہا تھا، لہٰذا میری لڑائی اور فوج میں جو میری شمولیت ہے وہ باقی رہے گی۔ یہ ہے صحابہ کا رول۔ یہ صرف میں نے ایک صحابی کی مثال دی، یہی تمام اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا نمونہ ہے کہ انہوں نے میں کو دبا دیا، انہوں نے اپنی انا کو دبایا، کچل دیا، اور تب انہوں نے وہ چیز قائم کی جسے اتحاد کہتے ہیں۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو الگ الگ انداز میں اتحاد قائم کرنے کے لیے کہا ہے۔ مثال کے طور پر ایک جگہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، یعنی مسلمانوں تم اللہ کی رسی کو مضبوط سے پکڑ لو اور آپس میں متفرق نہ ہو، یعنی پھوٹ مت ڈالو اور ٹوٹو نہیں۔ آگے اللہ تعالیٰ نے چند مثالیں دی اور کہا کہ ان دنوں کو یاد کرو جب کہ تم جہنم کے کنارے کھڑے تھے، اللہ نے تم کو اس سے بچا لیا۔ اللہ اسی طرح مثالیں بیان کرتا ہے تاکہ تم ہدایت پاؤ۔ تو مسلمانوں کو یہ چاہیے کہ وہ اس دن کو یاد کرے کہ ان کی اوریجن کیا ہے۔ ان کی اوریجن ہے شرک، ان کی اوریجن ہے خدا کے مقام پر دوسرے خدا کو مان لینا۔ یہیں سے مسلمانوں کی شروعات ہوئی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اسی دن کو یاد دلایا کہ تم اس دن کو تو یاد کرو، تم جہنم کے کنارے کھڑے تھے، اللہ نے تم کو ہدایت دی، تم یہ کیوں بھول جاتے ہو؟ لہٰذا تم چھوٹی موٹی چیزوں کی بنیاد پر، اپنی ذاتی رنجش کی بنیاد پر، ذاتی اختلاف کی بنیاد پر آپس میں بکھرو نہیں، ٹوٹو نہیں، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑو۔ اللہ کی رسی کیا ہے؟ اللہ کی رسی سے مراد ہے ایمان کا سرمایہ۔ کسی شخص کو، یوں کہیں مسلمان کو، اگر واقعی اس بات کا احساس ہو جائے کہ اس کے پاس کتنا بڑا سرمایہ اور ایسٹ ہے ایمان کے روپ میں، تو وہ ہر دوسری چیز کو، ایمان کو باقی رکھنے کے لیے قربان کرنے کو تیار ہوگا۔ صحابہ نے دراصل اسی بات کو دریافت کیا تھا کہ میرے پاس جو سب سے بڑی دولت ہے وہ ایمان کی دولت ہے، اللہ نے ہمیں ایمان دیا ہے، پھر تمام دولتیں
اس ایمان کے اوپر قربان، تمام عہدے اس ایمان کے لیے قربان، تمام پاورز، اثر و رسوخ اور انفلوئنس، ان تمام چیزوں کو ہم ٹھوکر مارتے ہیں صرف اس لیے کہ آپس میں اتحاد قائم ہو، ہم دین کی اشاعت کا کام طاقت سے کر سکیں اور ہماری سماج کے اندر طاقت پیدا ہو۔ اللہ تعالیٰ نے ایک دوسرے مقام پر یہ کہا ہے کہ وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ وَاصْبِرُوا إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ۔ مسلمانوں، اللہ کی اطاعت کرو، اللہ کی اور اس کے رسول کی، اور آپس میں جھگڑا نہ کرو ورنہ تم کمزور پڑ جاؤ گے اور تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی۔ آگے کہا صبر کرو، وَاصْبِرْ، صبر کرو، ان اللہ مع الصابرین، اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا کہ دیکھو جب تم آپس میں اختلاف کرو گے، جھگڑو گے، تو پھر کیا ہوگا؟ تمہارے اندر کمزوری پیدا ہوگی، پھر دوسروں کو یہ موقع ملے گا کہ وہ تمہارے اوپر چڑھ دوڑے۔ جب تم تنہا ہوتے ہو تو لوگ تمہیں تنہا سمجھتے ہیں، لیکن یہی تنہا 1,00,000 تنہا اکٹھا ہو جائے تو پھر تم تنہا نہیں ہوتے ہو، بلکہ دوسرے تمہیں 1,00,000 کے روپ میں دیکھتے ہیں۔ اب ان کی ہمت نہیں ہوگی کہ اس 1,00,000 کے اوپر چڑھ دوڑیں۔ تو اللہ نے کہا تمہارے اندر کمزوری پیدا ہوگی اور تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی، مطلب بحیثیت قوم تم ذلت کی زندگی گزارنے پر مجبور کر دیے جاؤ گے۔ لہٰذا آپس میں اتحاد پیدا کرو، آپس کے جھگڑے کو ختم کرو۔ پھر میں ایک بات عرض کروں، یہ جھگڑا ختم اس بنیاد پہ نہیں ہوگا کہ جھگڑا ہے ہی نہیں، شکایت اس بنیاد پہ ختم نہیں ہوگی کہ شکایت ہے ہی نہیں، اختلاف اس بنیاد پر ختم نہیں ہوگا کہ اختلاف ہے ہی نہیں، اختلاف بھی ہے، اختلاف ہوگا بھی، شکایت بھی ہے اور شکایت ہوگی بھی، جھگڑے کے مواقع بھی پیدا ہیں اور ہوں گے بھی۔ اتحاد کی دعوت ان تمام چیزوں کی موجودگی کے باوجود ہے۔ جو لوگ یہ خواب دیکھتے ہیں کہ سب کو ایک پلیٹ فارم پہ کھڑا کیا جائے اور یہ کیا جائے اور وہ کیا جائے، اور اس کے لیے ضروری ہے کہ ان اختلافات کو ختم کیا جائے، آگے اگر 5,000 سال بھی آپ کو دیا جائے تو نہ تو یہ اختلافات ختم ہونے والے ہیں۔ عقیدے کے اعتبار سے دور اول ہی سے مسلم تاریخ میں اختلاف کی شروعات ہو چکی ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ اللہ نے ہر انسان کو ڈیفرنٹ بنایا، لہٰذا سورس آف اختلافات، سورس آف ڈیفرنسز ہمیشہ موجود ہوں گے۔ مسلمان وہ ہے جو اختلاف کے باوجود متحد ہو کر رہنا جانے۔ اتحاد کی راہ میں جو ایک بڑی رکاوٹ ہے وہ کیا ہے؟ انا، گھمنڈ، کبر اور اپنے میں کے ہونے کا احساس۔ اللہ نے کہا اس میں کو دباؤ۔ یقیناً تم ایسے موقع سے گزرو گے جبکہ تمہیں یہ محسوس ہوگا کہ تمہارے ساتھ ناانصافی ہوئی ہے، تمہیں ذاتی رنجش بھی ہوگی، شکایت بھی پہنچے گی، لیکن برتر مفاد کے لیے، بڑے مقاصد کو حاصل کرنے کے لیے ان تمام شکایتوں کو بھلاؤ اور حکم ہوا وَاصْبِرْ، صبر کرو۔ صبر اسی لیے تو ہے، صبر ایسا نہیں کہ خوشنما ماحول میں صبر کیا جائے گا، آپ کو بہترین گارڈن میں بسا دیا جائے جہاں پرامن ماحول ہو، پیسفل انوائرنمنٹ ہو، اور وہاں آپ سے کہا جائے وَاصْبِرْ، یہ تو بڑی انوکھی بات ہوگی۔ صبر اسی لیے کہ صبر کرنے کا ماحول نہیں ہے، صبر اسی لیے کہ یہاں نااتفاقیاں ہیں، صبر اسی لیے کہ تمہارے ساتھ ناانصافی ہوئی ہے، شکایت کا موقع پیدا ہوا ہے، لیکن اللہ کے لیے صبر کر لو، اللہ کے لیے صبر کر لو۔ صبر کرنے والوں کے ساتھ اللہ ہوتا ہے، اور جب تم ایسا کرو گے تو آپس کا اتحاد بھی باقی، تمہارے ساتھ جو ناانصافیاں ہوئی ہیں اللہ اس کو بھی کمپنسیٹ کر دے گا، تمہاری شکایتوں کو بھی اللہ تعالیٰ دوسرے انداز میں پورا کر دے گا، دور کر دے گا۔ یہ ہے اتحاد کا معاملہ۔ دیکھیے عام حالات میں اتحاد کی ضرورت نہیں پڑتی، یاد رکھیے گا اس بات کو، عام حالات میں اتحاد کی ضرورت نہیں پڑتی ہے۔ ایسا موقع آپ کو کبھی کبھی ملتا ہے جبکہ آپ آپس میں اتحاد قائم کریں، اور اگر آپ نے اس موقع کو چھوڑ دیا اور اس موقع پر چوک گئے تو وہ موقع تو چلا گیا، لیکن بعد میں آپ افسوس کرنے کے سوا کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ لہٰذا ہر اس موقع کو پہچانیے جس موقع پر آپ کو اتحاد کر لینا چاہیے، ذاتی اختلاف، ذاتی رنجش کو بھلا کر۔ اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کو مختلف صلاحیتوں کے ساتھ پیدا کیا ہے، کبھی ایسا نہیں ہوگا کہ ہر آدمی ایک ہی صلاحیت کا مالک ہو جائے۔ لہٰذا آپ کو یہ جاننا ہے، اگر آپ کو سماج کو ترقی دینا ہے، کہ آپ کے سماج میں کچھ لوگ ایسے ہوں گے جن کے اندر پولیٹیکل صلاحیت بہت زیادہ ہو،
کچھ لوگ ایسے ہوں گے جن کے اندر اسکالسٹک صلاحیت بہت زیادہ ہوگی، کچھ لوگ ایسے ہوں گے جن کے اندر ہنر بہت اچھا ہوگا، کوئی اچھا الیکٹریشین ہوگا، کوئی اچھا پلمبر ہوگا، کوئی اچھا عالم ہوگا۔ بڑا سماج اس وقت بنتا ہے جب ایسے تمام لوگوں کی پشت پر تمام لوگ کھڑے ہو جائیں۔ یاد رکھیں، سماج میں کبھی بھی کوئی بڑا آدمی خود پیدا نہیں ہوتا ہے، بلکہ اس سماج کا ہر فرد اس کے پیچھے کھڑا ہو جاتا ہے، تبھی وہ شخص اپنی بڑائی کو، بڑی صلاحیت کو جو اللہ کی طرف سے وہ لے کر پیدا ہوا ہے اس کو وہ بروئے کار لاتا ہے۔ لہٰذا اس حکمت کو سمجھیے، اتحاد کے موقع کو پہچانیے۔ آخر میں آپ کے سامنے قدرت کی ایک مثال دیتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں سمجھایا، پیغمبر اسلام نے اپنی حدیثوں میں سمجھایا، ذاتی نشست میں سمجھایا، ہر موقع سے سمجھایا۔ اسی طرح قدرت میں بھی اس کی مثالیں رکھ دی کہ کس طرح جب اتحاد کے ساتھ کام ہوتا ہے تو ایک معمولی چیز بھی بڑا کام انجام دے دیتی ہے۔ اس کی مثال ہے شہد کی مکھیوں کی۔ آپ میں سے اکثر لوگوں نے شہد کھایا ہوگا، نہیں کھایا ہے تو شہد کا شوق ہوگا۔ آپ کو معلوم ہے کہ یہ شہد کی مکھیاں بناتی ہیں، جن کو انگریزی میں ہم ہنی بیز کہتے ہیں۔ ہنی بیز کی خصوصیت یہ ہے کہ ہمیشہ یہ ایک کالونیز میں رہتی ہیں، یعنی یہ تنہا رہنا پسند نہیں کرتی ہیں، ہمیشہ ایک کالونیز میں اور ایک گروپ بنا کر رہتی ہے، یعنی پہلے اتحاد کا مظاہرہ کہ ہمیشہ ایک ساتھ مل جل کر رہنا۔ کہا جاتا ہے کہ یہ جو ان کی کالونی ہے، سائنس کہتی ہے اس کی کالونی کا نام ہائیوز ہے، یعنی ہائیوز نام دیا گیا، عام زبان میں آپ کالونی کہیے۔ ان کی جو ٹیم ہوتی ہے شہد بنانے والی مکھیوں کی ٹیم، اس میں 3 طرح کی مدھو مکھی یا ہنی بیز ہوتے ہیں۔ ایک کو کوئین کہتے ہیں، ایک کو ورکرز کہتے ہیں اور ایک کو ڈرون کہتے ہیں۔ کوئین کا کام ہے کہ وہ ہمیشہ کالونی میں اور ہائیو میں موجود رہے۔ ورکرز کا کام ہے کہ دور دراز گھوم کر وہ پھولوں کے نیکٹر سے رسوں کو چوسے، اور ڈرون کا کام ہے کہ وہ وہیں پہ رہ کر میٹنگ کا کام کرے۔ یہ جو کوئین ہے وہ فیمیل یعنی عورت ہوتی ہے، یہ جو ورکر ہوتے ہیں یہ بھی فیمیل ہوتے ہیں، اور جو ڈرون ہوتا ہے وہ میل ہوتا ہے۔ تو یہ ورک ڈسٹریبیوشن ہے۔ کوئین ہائیو میں رہے گی، ڈرون کا کام ہے کہ وہ میٹنگ کا کام کرے تاکہ کوئین زیادہ سے زیادہ بچے کو پیدا کرے، اور ورکرز کا کام ہے گھوم گھوم کر کام کرنا۔ اگر یہ کوارڈینیشن ان کا ٹوٹ جائے، یہ بندوبست اور یہ نظام ٹوٹ جائے تو شہد نہیں بن سکتا ہے۔ آپ کو معلوم ہے کہ آدھا کلو شہد بنانے کے لیے مدھو مکھیوں کو 3000 میل سے بھی زیادہ کا فاصلہ طے کرنا پڑتا ہے۔ ایک چمچ اگر شہد کی مکھی تیار کرنی ہے تو مدھو مکھیوں کو 4000 پھولوں کے قریب جانا پڑتا ہے۔ اتنا بڑا کام کہ آپ کو لگتا ہے کہ اتحاد کے بغیر ہو جاتا۔ اللہ تعالیٰ نے قدرت میں اس اتحاد کی مثال قائم کر دی ہے۔ آپ بھی اگر اپنے سماج کو ترقی دلوانا چاہتے ہیں تو آپ کے سماج میں جو لوگ جس صلاحیت کے لوگ ہیں ان کو تسلیم کیجئے، ان ذاتی رنجشوں کو بھلائیے، شکایتوں کو بھلائیے، ان کے پشت پر کھڑے ہو جائیے، ذاتی رنجش کو ذاتی میٹنگ میں حل کیجئے، لیکن جہاں تک اجتماعی معاملہ ہو، سماجی معاملہ ہو، وہاں آپس میں اکٹھا ہوئیے۔ جس دن ایسا کرنا شروع کیجئے گا، آپ کی مسجد، آپ کے مدرسے، آپ کے ادارے، آپ کے سماج میں ایک طرف خوبصورت ماحول قائم ہوگا اور دوسری طرف ڈیولپمنٹ اور ترقیوں کے راستے کھل جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے یہ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ یہاں بیٹھے ہوئے تمام لوگوں کو سمجھ دے، بوجھ دے، تاکہ وہ سمجھے، اس حقیقت سے آشنا ہو۔ یہاں بیٹھے ہوئے ایک ایک نوجوان کے اندر اتحاد کی حکمت اور اتحاد کرنے کا جذبہ دے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ میری باتیں آپ لوگوں کے دلوں میں وہ بٹھا دے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔